نہ بنا سکوں۔ یوں تو خالہ جانتی تھی کہ میرے ارادے کیا ہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ ابھی تک رشتہ مانگا نہیں گیا تھا۔ پھر منع کرنے پہ بھی نور بانو رات کو میرے لیے جاگتی رہتی تھی۔ بہرحال خدا خدا کر کے فیکٹری کا کام کمپلیٹ ہوا۔ باقاعدہ طور پر میں نے کام شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ خالہ سے رشتہ مانگیں۔ میری والدہ شاید اسی انتظار میں تھیں۔ سب گھر کے بڑے ہی میرے لیے رشتہ مانگنے گئے تھے، جو منظور بھی ہو چکا تھا۔ آتے ہوئے عیسیٰ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا اور سب سے پہلے گلاب جامن اس نے میرے منہ میں ڈالا۔ وہ کہنے لگا، مبارک ہو، آخر آپ کی محبت آفیشلی طور پر آپ کے نام لگ چکی ہے۔ میرے چہرے پہ ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اتفاق تھا کہ اس وقت نور بانو میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی۔ وہ شاید اس بات سے نا واقف تھی کہ چچا چچی اور میرے والدین زینب کے لیے میرا رشتہ مانگنے کے لیے گئے ہیں۔ اگلا گلاب جامن عیسیٰ نے نور بانو کی طرف بڑھایا۔ وہ کہنے لگا، منہ کھولو، آج تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلاؤں گا، کیا یاد کرو گی تم؟ لیکن نور بانو کی تو جیسے رنگت اڑی پڑی تھی۔ اس نے عیسیٰ کا ہاتھ پیچھے کر دیا، کھڑی ہو گئی۔ عیسیٰ بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، ارے لڑکی، مٹھائی تو کھاؤ۔ کہنے لگی، مجھے نہیں کھانی۔ پتہ نہیں بار بار وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اپنے کمرے میں جانے لگی، لیکن عیسیٰ نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ کہنے لگا، مٹھائی تو تمہیں ضرور کھانی پڑے گی، دیکھو تمہاری پسند کے گلاب جامن لایا ہوں۔ مجھے تو لگا تھا تم مٹھائی کا ڈبہ مجھ سے چھین لو گی اور شروع ہو جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، عیسیٰ مجھے مٹھائی نہیں کھانی، پیچھے ہٹو۔ وہ کہنے لگا، نہیں ہٹوں گا تو کیا کرو گی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ سب کرے گی۔ اس نے عیسیٰ کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ پکڑا اور زمین پہ پھینک دیا۔ کہنے لگی، یہ کروں گی۔ عیسیٰ تو دیکھ کے حیران تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا، نور بانو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لیکن اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ عیسیٰ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اس پاگل کو کیا ہوا ہے؟ کون سا دورہ پڑا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ زمین پہ گری ہوئی مٹھائی اٹھانے لگا، پھر کہنے لگا، یہ واقعی پاگل ہے، ساری مٹھائی گرا دی۔ ابھی تک میرے والدین اور چچا چچی واپس نہیں آئے تھے، لیکن عیسیٰ تک خبر پہنچ گئی تھی، تبھی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مٹھائی لے کے آیا تھا۔ میں نے بھی نور بانو کے غصے کی پرواہ نہیں کی۔ میرے گھر والے واپس آ چکے تھے۔ امی بہت خوش تھی، کہنے لگی، بس 10 دن بعد چھوٹی سی